بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح، جب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مدد اور نصرت آئی، والفتح اور مکہ فتح ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اللہ رب العزت کی حمد بیان کیجئے، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اللہ رب العزت سے استغفار کیجئے، بخشش طلب کیجئے. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی وہ خوب توبہ قبول کرنے والے ہیں. محترم بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کفار مکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف جنگیں لڑی، مختلف محاذوں پہ آپ کے خلاف وہ کھڑے ہوئے. دیگر قبائل وہ انتظار میں تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہوئے تو یہ کم از کم اپنی قوم پہ تو ضرور غالب آئیں. اس لیے باقی لوگ، بہت سارے قبائل وہ اس انتظار میں تھے کہ اس کا اپنی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. صحیح بخاری میں سیدنا عمر بن سلمہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ عرب کے قبائل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کے منتظر تھے کہ ان کا اپنی قوم کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے. لہٰذا یہی ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو فتح دی اور مکہ فتح ہو گیا اور آپ کے خاندان، قبیلے اور قوم کے لوگ مغلوب ہو گئے، تو پھر لوگ اسلام میں ایسے داخل ہوئے جس طرح ایک لشکر لگے آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا اور پورا کا پورا عرب وہ اسلام میں داخل ہو گیا، لوگ مسلمان ہوئے. اسے اللہ رب العزت نے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ گروہ در گروہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد 10,000 کا لشکر تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے مکہ کی طرف آپ روانہ ہوئے تھے. اور ٹھیک 2 سال کے بعد حجۃ الوداع میں مسلمانوں کی تعداد 1,40,000 تھی یا اس سے کم و بیش. اس قدر تیزی کے ساتھ لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے. اب اس صورت کے اندر رب العالمین نے اس کے بعد جو آپ کو حکم دیا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ اے پیغمبر اللہ کی حمد بیان کیجئے، اللہ کی تسبیح اور تعریف کیجئے اور اللہ سے استغفار کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا طریقہ کار تھا
کہ انہوں نے جو اپنی مجلس شورا مقرر کر رکھی تھی، جن سے وہ بڑے بڑے کاموں میں اور اہم امور میں مشورے لیا کرتے تھے، اس اصحاب شورا کے اندر حفاظ قرآن کو اور قرآن مجید کے قاری اور حفاظ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجیح دیا کرتے تھے اور مقدم رکھا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں اگرچہ چھوٹے تھے، بچے تھے، اتنی چھوٹی عمر بھی نہیں تھی، لیکن عام بزرگ جو صحابہ کرام تھے ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے تھے۔ تو شیوخ بدر، بدری صحابہ کرام نے یہ اعتراض کیا کہ عمر، آپ ہمارے بچوں کو تو ایسی مجلس میں آنے نہیں دیتے، لیکن عباس کے بیٹے عبداللہ کو آپ اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں اور ایسی بڑی مجلسوں میں ان کو ساتھ شامل رکھتے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ان صحابہ کرام سے جو کبار صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے، تو ان سے اس سورت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ اس سورت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اس سورت میں رب العالمین نے کیا بیان کیا؟ تو صحابہ کرام نے، کبار صحابہ کرام نے، جو ایک ظاہری معنی اور مفہوم تھا کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو فتح دے دی اور اللہ نے مدد کی اور لوگ دین میں داخل ہو گئے، تو اس خوشی کے نتیجے میں اب آپ کو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اور اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ یہ تفسیر بیان کی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ پوری روایت بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں کہ عبداللہ، اب تم بتاؤ تم اس سورت کے بارے میں کیا تفسیر کرتے ہو؟ اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے رسول نے دعا دی، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو دعا دی تھی، اور اس دعا لینے کی وجہ کیا بنی تھی؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو عبداللہ بن عباس نے خود سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں تو یقیناً آپ کو اس کے بعد پانی کی ضرورت ہوگی۔ تو انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق، حالانکہ چھوٹی عمر تھی اس وقت، تو بچے تھے، انہوں نے پانی کا انتظام کیا، برتن کے اندر پانی لیا، اور وہ جو قضائے حاجت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ میں آپ داخل تھے اس کے دروازے کی سائیڈ پہ ساتھ پانی رکھ دیے، سامنے بھی نہیں رکھا کہ کہیں نکلتے وقت پاؤں نہ لگ جائے، اور زیادہ دور بھی نہیں رکھا، بالکل ساتھ سائیڈ پہ پانی کا انتظام کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ چھوٹے بچے عبداللہ نے پانی کا انتظام کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ دعا دی تھی، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ کو قرآن مجید کا فہم نصیب فرما دے، اے اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ نصیب فرما دے۔ اور یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ بڑوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا، خصوصاً اساتذہ کی دعائیں، وہ انسان کے لیے جو ہے نا وہ علم کے راستے کھولتی۔ عبداللہ بن عباس کو یہ دعا ملی جس وجہ سے پوری امت میں سب سے بڑے مفسر قرآن مجید کے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال مسند احمد کی روایت میں اس دعا کا ایک اور سبب بھی ذکر ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نماز کے لیے وضو کر کے آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہونے کی بجائے تھوڑے سے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ کے آگے اپنے برابر کیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے نا تو آپ نے پوچھا کہ عبداللہ تم نماز میں میرے برابر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو سیدنا عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے یہ کیسے لائق ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے نبی اور نبیوں کے سردار کے برابر کھڑا ہو جاؤں؟ یہ میرے لیے کیسے، یہ میری شان کے لائق ہو سکتا ہے؟ تو اس ادب کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے یہ ادب کیا تو آپ نے اس موقع پہ جو ہے نا ان کو دعا دی۔ اس لیے ہمیشہ علم کی بلندیاں وہی طے کرتا ہے جو مؤدب بھی ہوتا ہے اور خدمت گزار بھی ہوتا ہے، خدمت کا جذبہ بھی ہو اور ادب بھی کرنے والا ہو، ادب و احترام کرنے والا،
اور اساتذہ کی دعائیں لینے والا، اللہ اسے پھر بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس کیا تفسیر کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عبداللہ تم اس صورت کی تفسیر بیان کرو۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنے نبی کو یہ بتایا ہے کہ اے میرے محبوب، اب وہ مشن جو میں نے تمہیں دے کے دنیا میں بھیجا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب دنیا سے تمہارا جانے کا وقت آ چکا ہے۔ ذالک اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا سے جانے کی اطلاع دی ہے، خبر دی ہے کہ اے میرے محبوب اب تمہارا دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اب تم کیا کرو؟ کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اللہ کی تعریفیں کیا کرو اور اللہ رب العزت سے استغفار کیا کرو۔ تو یہ دو تفسیریں جو ہے اس سورت کی صحابہ کرام سے منقول ہیں۔ تو پہلی تفسیر کے حوالے سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلی تفسیر بھی کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے جب خوشی دی، مکہ فتح ہوا اور وہ مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا، آپ کے صحابہ کرام کو نکالا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اللہ نے تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسی مکہ میں آپ کو فاتح کی حیثیت سے داخل کیا، تو یہ بہت بڑی خوشی تھی۔ تو خوشی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ تعلیم دی ہے کہ اب میری تعریف کرنی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا اور یہ تعلیم دی کہ مسلمانوں، اللہ رب العزت نے تمہیں خوشی کے دو دن دیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، لیکن مسلمان خوشی مناتا کیسے ہے؟ ڈانس کر کے، بھنگڑے ڈال کے، ڈیک چلا کے، گانے سن کے، اور بے حیائی اور بے پردگی اور فحاشی اور عریانی اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ فرمایا نہیں، مسلمان کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی خوشی کے موقع پہ اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی عید کے دن، خوشی کے دن، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی کہ مسلمان اس دن ایک اضافی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی باقاعدہ نماز ادا کرتے ہیں، یہ خوشی منانے کا ڈھنگ دی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جب یہ مکہ فتح ہوا تو سیدہ ام ہانی کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حالانکہ عام معمول میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے زیادہ تر وہ ضحیٰ کی 2 رکعت یا 4 رکعت، اور ضحیٰ چاشت کے وقت اشراق کے موقع پہ 2 رکعت پڑھ لینا بڑی عظمت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے جو بندہ فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج نکل آئے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، رب العالمین اس کو مکمل 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 حج اور عمرے کا اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو عام آپ کا عمل یہ تھا کہ 2 رکعت پڑھنا یا 4 رکعت، لیکن جس دن مکہ فتح ہوا خوشی تھی، اللہ نے خوشی عطا فرمائی، تو سیدہ ام ہانی حضرت علی کی بہن رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن چاشت کی یا ضحیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں صلی 8 رکعات وذالک ضحیٰ، یہ چاشت کا وقت تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات اللہ کے سامنے ادا کی۔ گویا کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ مسلمانوں تمہاری خوشی کا اظہار یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے سجدے کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی یہی تھا، اذا جاءه امر سر بی خر ساجدا للہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ایسی خوشی کی خبر ملتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے سجدے میں گر جاتے، اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لاتے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ابھی یہ ہماری بھی 14 اگست والی رات گزری ہے، ہمارے نوجوانوں کا رویہ اور خصوصاً شہروں کے اندر کیا ماحول ہوتا ہے اور کس قدر شور شرابہ اور کیا کیفیت ہوتی ہے اس رات میں، جبکہ فتح مکہ میں مسلمانوں نے بھی ایک رات منائی تھی۔ انداز کیا تھا؟ مکہ فتح ہوا اور وہ رات ہندا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی، مکہ فتح ہوا تو یہ اپنے شوہر ابو سفیان کو جو اس موقع پہ مسلمان ہو گئے فتح مکہ والے دن، تو یہ چونکہ کمانڈر تھے کفار مکہ کی طرف سے لیکن اس موقع پہ مسلمان ہو گئے، تو اس نے اپنے شوہر کی داڑھی کو پکڑا
اور کھینچ کے داڑھی کو اور جھنجھوڑ کے کہتی ہے کہ بزدل مسلمان ہو گئے ہو، ڈر کے، خوف کے اور ڈر کے مارے مسلمان ہو گئے ہو، اس سے بہتر تو اپنی جان دے دیتے، لیکن اسلام قبول نہ کرتے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، مسلمان ہو چکے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پہ پھر یہ اعزاز بھی بخشا کہ جو کوئی کافر ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ امن میں ہوگا، مسلمان اسے کچھ نہیں کہے۔ یہ اعزاز دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رات ہوئی، رات گزر گئی، صبح ہوئی، یہی ہندا ابو سفیان کے پاس آئی اور آ کے کیا کہتی ہے کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ہندا وہی عورت تھی جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کرنے کے لیے وحشی، یہ اس وقت اس کا غلام تھا، اس کی آزادی کی قیمت یہ رکھی تھی کہ احد کے اندر تم حمزہ کو شہید کر دو، یہی تمہاری آزادی ہوگی۔ اور پھر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے مسئلہ کرنے کی کوشش کی اور سینہ چاک کے کلیجہ تک نکالنے کی کوشش کی۔ تو یہ ہندا اس قدر اسلام سے نفرت کرنے والی، لیکن ایک رات کے اندر صبح ہوئی اور کہتی ہے کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ کل تو تمہاری کیفیت یہ تھی اور آج یہ حالت بن گئی، سبب کیا ہے؟ تو ہندا نے یہ جواب دیا تھا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں البدایہ والنہایہ میں۔ وہ کہتی ہے کہ ابو سفیان، میں نے رات کو محمد کے صحابہ کو بیت اللہ میں عبادت کرتے دیکھا، رات ساری فتح مکہ کی پہلی رات کہ میں نے محمد کے یاروں کو دیکھا کہ ساری رات کوئی قیام میں کھڑا رو رہا ہے، کوئی رکوع میں کھڑا رو رہا ہے، کوئی سجدے میں کھڑا رو رہا ہے، اللہ کے سامنے اس قدر مناجات اور اس قدر آہ و بکا اور سسکیاں۔ اللہ کی قسم، جب سے اللہ کا یہ گھر بنا ہے، میں دعوے سے کہتی ہوں اس وقت سے لے کے آج تک اس بیت اللہ میں اتنی عبادت نہیں ہوئی ہوگی جتنی محمد کے صحابہ نے ایک رات میں عبادت کی۔ اور میں ان کی اس آہ و بکا اور سسکیوں اور رب کے سامنے رونے دھونے کے انداز کو دیکھ کر اور سجدوں کو دیکھ کر میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اللہ کی قسم یہ لوگ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ جس دین کو ماننے والوں کی کیفیت یہ ہے، جن کی خوشی کا انداز یہ ہے، یہ لوگ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمانوں کی خوشیاں یہ ہوا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ تشریف لے کے گئے نا، اتفاق ایسا ہے کہ اس سال اگست اور محرم اکٹھے ہو گئے۔ اگست کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل پاکستان کو آزادی کی نعمت سے نوازا، اور محرم کے اندر بھی اللہ نے ایک قوم کو آزادی نصیب فرمائی تھی، اور وہ قوم تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے نا، تو مدینے کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودی کہتے ہیں کہ یہ وہ مبارک دن ہے 10 محرم کا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون سے آزادی نصیب فرمائی تھی۔ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو اللہ نے غرق کیا تھا، اور موسیٰ اور اس کی قوم کو اللہ نے نجات دی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی اس وجہ سے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے آزادی سے نوازا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن احق بموسیٰ منکم، میں تو موسیٰ کا تم سے زیادہ قریبی ہوں، میں تو موسیٰ کا تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ فصامہ وامر بصیامی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 10 محرم کا عاشوراء کا آپ نے روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو باقاعدہ روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا، حتیٰ کہ یہ روزہ فرض ہوا۔ عاشوراء کا روزہ فرض کر دیا گیا، 10 محرم کا روزہ، لیکن یہ فرضیت بعد میں ختم کر دی گئی جب رمضان کے روزے اللہ نے فرض کر دیے۔ تو رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشوراء کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ رب العزت اس ایک روزے کی وجہ سے آج بھی اگر میری امت کا کوئی شخص یہ روزہ رکھے گا،
احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ رب العزت گزشتہ ایک پورے سال کے اللہ گناہ معاف فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی رکھتے رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی آپ مخالفت بھی پسند فرماتے تھے، یہودیوں کی آپ نے مخالفت کا امت کو حکم بھی دیا۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ عاشورہ کا 10 کا روزہ یہودی رکھتے ہیں، میں یہود کی مخالفت میں ساتھ 9 کا بھی رکھوں گا، تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے اور عاشورہ کا روزہ بھی ہو جائے 10 محرم کا۔ لیکن اگلا سال آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے 10 سال رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو عاشورہ کا روزہ یہودی رکھتے تھے، اور یہ روایت بتا رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، اور اللہ کے رسول اگلے سال سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال تک یا 9 سال تک یہ نہیں پتا چلا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں؟ تو آخری سال نہیں پتا چلا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، تو اگلے سال آپ نے مخالفت کا ارادہ کیا لیکن آپ پہلے دنیا سے چلے گئے۔ تو اصل اشکال، اس کا خوبصورت جواب اور بہترین اور واضح جواب یہ ہے کہ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا نا، اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے تھے اور مشرکین مکہ کی مخالفت کو پسند کرتے تھے۔ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا آپ مشرکوں کی مخالفت کرتے تھے اور اہل کتاب ان کی آپ موافقت کو پسند کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے مکہ فتح کروا دیا سن 8 ہجری میں، تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کی، حتیٰ کہ پھر یہودی چلا اٹھے تھے کہ لگتا ہے کہ محمد کوئی مسئلہ نہیں چھوڑیں گے جس میں ہماری مخالفت نہ کریں۔ لہٰذا 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، 9 ہجری میں آپ نے روزہ رکھا ہے، اور ساتھ ہی 10 ہجری میں آپ نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں روزہ رکھوں گا 9 کا، لیکن اس سے پہلے آپ دنیا سے چلے گئے۔ لہذا سنت طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے اور رب العالمین ایک سال کے گناہ بھی معاف فرما دے۔ لہذا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ 9 محرم بدھ کا دن بنے گا اور 10 محرم جمعرات کا دن، تو 9 اور 10 بدھ اور جمعرات کا کیا رکھیں؟ روزہ رکھیں۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ پیارے بھائیوں، خوشی کے اندر مسلمان کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے بتا دیا، وہ اللہ کے سامنے یا سجدے کرتا ہے یا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے یا رب کی حمد بیان کرتا ہے یا اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، فرمایا اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں، ایک تو اس دن اللہ کے یہاں عمل پیش ہوتے ہیں، اور دوسرا اللہ نے اس دن میں مجھے پیدا کیا ہے۔ آپ نے اپنی پیدائش والے دن بھی کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے۔ سوموار اور جمعرات کا آپ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ دوسرا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ 2 آوازیں اللہ رب العزت کو بڑی ناپسند ہیں، اور فرمایا جہاں بھی یہ 2 آوازیں ہوتی ہیں نا، اللہ کی طرف سے اس موقع پہ لعنتیں برستی ہیں۔ فرمایا ایک خوشی کے موقع پہ گانے کی آواز، ساز کی آواز، خوشی کے موقع پہ گانے کی آواز، فرمایا وہاں اللہ کی طرف سے لعنت برستی، اور دوسرا فرمایا غم کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ نوحے اور ماتم کی آواز، فرمایا اس آواز پہ بھی اللہ کی طرف سے کیا برستی ہے؟ لعنت برستی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، مسلمان مصیبت کے موقع پہ، غم کے موقع پہ، تکلیف کے موقع پہ مسلمان کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ وہ صبر کیا کرتا ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے چھوڑے، اسوے چھوڑے، آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا لخت جگر جناب ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹے ابراہیم تیری جدائی کا غم بڑا ہے،
لیکن زبان سے کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں نکالیں گے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ آپ نے صبر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صحابہ، احد کے اندر 70 صحابہ شہید کیے گئے، لیکن نوحہ، ماتم، رونا، پیٹنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلین، فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس نے مصیبت کے موقع پہ، جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، اپنے بالوں کو نوچا، اپنے کپڑوں کو پھاڑا، اپنے رخساروں کو پیٹا، فرمایا لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی میت پر نوحہ کرنے والی النائحۃ اذا لم تتب، فرمایا اگر قیامت تک اگر اس نے موت سے پہلے توبہ نہ کی، قیامت والے دن اس کے اوپر گندک کی قمیص ڈال دی جائے گی اور پھر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور گندک کو آگ تیزی سے پکڑتی ہے، فرمایا اگر توبہ نہ کی تو رب العالمین اس عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، صبر، اور خاص طور پہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے نا، وہ جتنا بھی قریبی ہو، جتنا بھی عزیز ہو، صحابیات، ایک صحابیہ کا بھائی فوت ہوا اللہ کے نبی کی بیوی کا، 3 دن گزرے، 3 دن کے بعد انہوں نے خوبصورت کپڑے منگوائے، لباس اور خوشبو منگوائی، خوبصورت لباس پہنا اور گھر میں انہوں نے خوشبو لگائی، کہا مجھے اس خوبصورت لباس کی ضرورت نہیں تھی، خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ کسی کی وفات پہ 3 دن کے بعد وہ سوگ منائے سوائے بیوی کے، فرمایا وہ اپنے شوہر کی وفات پہ 4 ماہ 10 دن تک وہ سوگ میں رہے گی، اس کے علاوہ جو مرضی ہو، جتنا مرضی قریبی اور عزیز ہو، 3 دن کے بعد اس پہ سوگ منانا یہ شریعت اسلامیہ میں جائز ہے۔ اور پھر پیارے بھائیوں، اسلام تو شہادتوں کا مذہب ہے، شہادتیں، قربانیاں آپ پہلے دن سے لیں، تاریخ اسلام شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت، سیدنا فاروق اعظم کی شہادت، سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت، سیدہ سمیہ کی شہادت، آل یاسر کی شہادتیں، احد والوں کی شہادتیں، بدر والوں کی شہادتیں۔ پیارے بھائیوں، کتنے صحابہ، بیر معونہ پہ 70 قراء کو شہید کیا گیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگوں، شہداء تو اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں، شہداء تو اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ لوگوں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا بدلہ جو ہے بغیر حساب و کتاب کے رکھا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس، دین اسلام میں صبر ایسے ہی ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر یہ سر ہے، اگر جسم سے سر کو جدا کر دیا جائے تو انسان کے ایمان کی کوئی، انسان کی جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس طرح اگر انسان کے ایمان سے، انسان کی دین اسلام سے صبر نکال دیا جائے تو اس کے ایمان اور اسلام کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان۔ پیارے بھائیوں، یہ تو تھی ان صحابہ کرام کی تفسیر جنہوں نے یہ کہا کہ خوشی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہے کہ مکہ فتح ہوا اور فسبح بحمد ربک واستغفر، اور سیدنا عبداللہ بن عباس نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی کی دنیا سے جانے کی خبر ہے، تو اب اللہ کے نبی کو حکم کیا دیا گیا ہے کہ اے میرے محبوب، اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کریں اور حمد، اور اللہ سے استغفار کریں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس سورت کے نازل ہونے کے بعد، اور یہ آپ دعا اگر یاد نہیں ہے نا تو کر لیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں آپ نے یہ دعا نہ کی ہو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا، اے پروردگار ساری تعریفیں اور پاکیاں تیرے لیے، وبحمدک، اے اللہ ساری حمد اور تعریفیں تیرے لیے۔ وہی جیسے قرآن میں حکم تھا نا کہ اللہ کی تسبیح اور حمد، تو دعا کے اندر کیا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک،
اور آگے کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ. قرآن مجید میں یہ تھا نا کہ اللہ کی حمد بھی، تسبیح بھی، اور اللہ سے استغفار بھی. اور اس دعا میں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں آخر میں؟ اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف بھی کرنا. تو سید عائشہ فرماتی ہیں اس سورت کے نزول کے بعد آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں آپ نے یہ دعا نہ پڑھی. اور یہ دعا آپ کہاں پڑھتے تھے؟ رکوع کے اندر بھی اور سجدے کے اندر بھی. کہاں پڑھتے تھے؟ رکوع کے اندر. ہم نے پوری زندگی رکوع میں بس اسی پہ گزار دی، سبحان ربی العظیم پہ، اور پوری زندگی سبحان ربی الاعلیٰ پہ گزارا چلتا رہا. ہاں وہ اللہ کی عظمت بھی ہے، تعریف بھی ہے، لیکن یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں کیا کرتے تھے. اس کو اپنی نماز کا حصہ بنائیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. 3 کلمے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیو، اللہ کی تسبیح اور حمد، اگر ان دونوں کلموں کی عظمت پہ بات کی جائے تو بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. سبحانک اللہم یا سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کلمے اللہ کو اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری مخلوقات، انسان، حیوان، چرند پرند، فرشتے، جنات، فرمایا تمام مخلوقات نے جو بھی کلمے بولے ہیں نا، اللہ کو ان میں سب سے زیادہ جو پسند، محبوب اور عظیم اللہ کے یہاں کلمے ہیں وہ 4 ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ. کثرت سے انسان اپنی زبان سے ان کلمات کی ادائیگی کرتا رہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اگر حمد اور تسبیح دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے، قرآن مجید کی صورت میں بھی یہی حکم ہے نا، فسبح بحمد ربک، اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں. تو سبحان اللہ و بحمدہ، اگر یہ کلمہ انسان 100 دفعہ پڑھ لے نا صبح کے وقت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں اللہ سارے معاف فرماتے ہیں. اور سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں یہ وہ کلمہ ہے وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلَائِقُ، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب کو اس کلمے کی بدولت اللہ رزق عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. جو بندہ چاہتا ہے اللہ میرے رزق میں برکت ڈال دے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمہ کثرت سے پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اور یہ تسبیح اور تحمید، اللہ اکبر، اگر کچھ انسان مزید ہمت کرے گا. ایک صحابیہ جو نماز فجر سے لے کر سورج نکلنے تک بیٹھی ذکر ہی کر رہی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے 4 کلمے 3 دفعہ پڑھے ہیں. نماز فجر سے لے کے سورج کے بلند ہونے تک تو نے جتنا ذکر کیا ہے نا، وہ 4 کلمے جو میں نے 3 دفعہ پڑھے ہیں وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیے جائیں اور تیرے سارے ذکر کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے تو وہ 4 کلمے زیادہ وزنی ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلمات. اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے. یہ کلمات پڑھیں. آخری استغفار ہے آخر میں، واستغفر، استغفار. اور یہ استغفار، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے، من لازم الاستغفار، پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا. سب سے پہلے اللہ اس کے لیے ہر دنیا کی تنگی سے نکلنے کا اللہ راستہ بنا دیتا ہے. ومن کل ہم فرجا، اس کی دنیا میں جتنے غم ہوتے ہیں اللہ ہر غم سے نکلنے کا، نجات کا اللہ راستہ بنا دیتے ہیں. اور تیسرا فائدہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کثرت سے استغفار کرنے والے کو اللہ ایسی جگہوں سے رزق دیتے ہیں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ ایسی جگہوں سے اس کے لیے رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نزول کے بعد، اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہوتا تھا، ایک مجلس میں، پیارے بھائیوں ایمان سے بتائیں اللہ کے نبی کے کوئی گناہ تھے؟ نہیں، معصوم ہیں. لیکن اللہ کے نبی ایک مجلس میں، صحابہ کہتے ہیں 70 دفعہ ہم آپ کی زبان سے یہ کلمہ سن لیتے، گن لیتے. آپ کہتے ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں.
استغفراللہ واتوب الیہ آپ کیوں کرتے؟ امت کو سبق دینے کے لیے کہ لوگوں گناہ ہے یا نہیں. یہ استغفار کلمہ ہی ایسا ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اگر تم استغفار کرنا چھوڑ دو نا، اللہ سے معافی مانگنا چھوڑ دو، اللہ تمہیں ویسی دنیا سے ختم کر دے، تمہاری جگہ پہ ایسے لوگوں کو لے کے آئے جو کثرت سے استغفار کرنے والے. اللہ کو یہ اتنا پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ یہ پڑھ لیتا ہے نا، 3 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ، فرمایا اگر یہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہو اللہ پھر بھی معاف فرما دے. حالانکہ کافروں کے سامنے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے، ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے، کہ مسلمان یا تو غازی بن کے آتا ہے یا شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتا ہے یا پیٹھ پھیر کے بھاگتا نہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان اتنا بڑا بھی گناہ کر چکا ہو 3 دفعہ اللہ سے خلوص سے دل سے اس معافی طلب کر لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس گناہ کو بھی کہ جنگ سے بھاگا ہوا. یہ استغفار اللہ کو اتنا پسند ہے. سید الاستغفار وہ عظیم دعا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو صبح کو پڑھ لے، شام ہونے سے پہلے پہلے موت آ گئی تو جنت میں. شام کو پڑھ لی، صبح ہونے سے پہلے پہلے موت آ گئی تو جنت میں. اور سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ میں بڑا ہی گنہگار خطا کار، معافی تو ہی دینے والا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باہر بڑا اچھا ہوں، یاروں دوستوں کی محفلوں میں بڑا اچھا اخلاق سب کچھ، یا رسول اللہ جب گھر آتا ہوں نا تو بڑا غصہ آتا ہے، بیوی پہ غصہ، بچوں پہ غصہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، گھر میں بڑا غصہ آتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ این انت من الاستغفار، تو اللہ سے کثرت سے استغفار کیوں نہیں کرتا؟ کثرت سے استغفار کر، اللہ تیرے گھر میں بھی رویہ اچھا کر دے گا. تو گھر کے اندر بھی اگر سکون چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، اچھا رویہ چاہتے ہیں، استغفار کیا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں. اور رب العالمین نے اس کی برکات بڑی رکھی ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر بارشیں چاہیے اللہ سے استغفار کرو، اگر مال چاہیے اللہ سے استغفار کرو، اگر بیٹے چاہیے، بیٹے نہیں ہیں رب سے بیٹے چاہیے، استغفار کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. لوگوں استغفار کرو اللہ سے، اللہ تمہیں بارشیں بھی دیں گے، رب تمہارے زمینوں سے سبزہ بھی اگائیں گے، تمہارے درختوں کو اللہ پھل بھی لگائیں گے، رب موسلا دھار بارشیں بھی دیں گے، اللہ تمہیں مال بھی دیں گے، اللہ تمہیں بیٹے بھی دیں گے. لیکن رب سے استغفار کیا کرو. آخری دعا، اور امید ہے آپ سب کو یہ یاد بھی ہوگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دعا کے اندر بھی تینوں چیزیں جمع ہیں جو سورہ نصر کے اندر ہے نا، کہ اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار، تینوں چیزیں اس دعا کے اندر ہیں. اور اس دعا کی اتنی عظمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی مجلس میں بیٹھا فقصر فی لغت، اس میں بڑی باتیں ہو گئیں، غلط باتیں بھی ہو گئی، صحیح بھی ہو گئی، بہت زیادہ، فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے اس نے اگر یہ دعا پڑھ لی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، تسبیح آ گئی، حمد آ گئی، دونوں چیزیں. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین اس مجلس کے اندر اس سے جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہوگی اللہ سب کو معاف فرما دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار اس سورت کو اللہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس سورت میں میرے اور آپ کے لیے جو پیغام ہے کہ لوگوں موت کا وقت تو آنا ہی آنا ہے، جی لیں جتنا مرضی جی لیں،
لیکن اب موت کی تیاری کیا ہے کہ اس زبان سے غیبت کی بجائے، چغلیوں کی بجائے، جھوٹ کی بجائے، بہتان کی بجائے اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید اور کثرت سے استغفار، انہ کان توابا، رب سے معافیاں مانگتے رہو، رب بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب ہے، خوب توبہ قبول کرنے والا، توبہ کرو تو صحیح۔ اللہ رب العزت ہم سب کی خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے، رب العالمین ہماری خوشیاں اور ہماری غمیوں کو اللہ محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس ماہ مقدس محرم کے اندر جو رمضان کے بعد روزوں کے اعتبار سے افضل ترین مہینہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رمضان کے بعد افضل ترین روزے شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، تو اس میں آپ کم از کم یہ 2 روزے ضرور رکھیں، 9 اور 10 محرم کا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔